السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر۔ آج کے ویلاگ کی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تجزیہ بھی ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک اور کیس میں ڈال دی گئی ہے، GHQ حملہ کیس 9 مئی کا جو رجسٹر کیا گیا تھا راولپنڈی میں، اس کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اس پروسیڈنگ کے بعد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز نے چلائی ہے، اور اس میں عدالت نے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن جیل انتظامیہ نے عمران خان کو پیش کرنے سے انکار کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں چلنے والی کارروائی کا حصہ بنایا گیا۔ اور اس کارروائی کے دوران جو متعلقہ SHO تھا، اس نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے یہ کہا، ڈائریکشن یہ دی کہ جو بھی انویسٹیگیشن اس حوالے سے ہوگی عمران خان سے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگی، لہٰذا کہ متعلقہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تفتیشی جیل جا کے عمران خان سے تفتیش کرے۔ تو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک وہی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان کی کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں ہونی چاہیے، عمران خان کا کوئی بھی میڈیا ٹاک براہ راست نہیں ہونی چاہیے، عمران خان آتے جاتے ہوئے عدالتوں میں عوام کو نظر نہ آئے، عمران خان ان کے سپورٹرز کو نظر نہ آئے، عمران خان کو عوام سے آئسولیٹ رکھا جائے، اور اس میں موٹیو یہ ہے کہ آئسولیٹڈ رہ کے عمران خان کا بھی مورال ڈاؤن ہوگا اور عوام کا مورال بھی جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاؤن ہوگا۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کا جو مورال ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، حالانکہ انسان ہے، انسان کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ جب سسٹم جو ہے وہ اس حد تک ڈھٹائی پر اتر آئے کہ ہر طرح کے حربے استعمال کرنے لگے بے شرمی کے ساتھ، اور کوئی خیال ہی نہ رہ جائے کسی قسم کی ریپوٹیشن کا، کریڈیبلٹی کا کوئی خیال ہی نہ رہ جائے کہ لوگ عدالتوں کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ قانون کی بالادستی کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ اس ملک میں یہ انصاف کا معیار ہے۔ جب یہ خیال سارے جو ہیں اتار دیے جائیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے مکمل طور پر، اور پھر مکمل ڈھٹائی ہو، بے شرمی ہو، مکمل انسینسٹیوٹی، بے حسی ہو، ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو کہ لوگ جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، ہم نے تو اپنے مقاصد کے حصول کو ممکن بنانا ہے، تو پھر یہ والی سچویشن ہوتی ہے جو کہ سچویشن ابھی ہے۔ اور اس سچویشن میں عمران خان کے اوپر کیس بنا کر عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ون آفٹر دی ادر کیسز میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ اب GHQ جو والا جو کیس ہے، سرٹنلی 9 مئی کو عمران خان کا اس کے اوپر موقف یہی ہے کہ وہ تو آلریڈی پہلے سے اریسٹڈ تھے، ان کو تو گرفتار کر لیا جا چکا تھا، اینڈ ہی واز ان دی کسٹڈی آف دی لا آف دی اتھارٹیز، ریلیونٹ اتھارٹیز، اور باہر سڑکوں پر اس دن کیا ہوا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی وہ کہہ چکے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے کہہ چکے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کتنا سسٹمیٹکلی، ویسے پاکستان میں سسٹم ایک ہے، سسٹم یہ ہے پاکستان میں کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ آج آپ نے اپنا میرٹس پہ کوئی جنون کام کرانا ہے تو آپ کو کوئی سسٹم نہیں ملے گا، نہ لینڈ ریونیو میں ملے گا، نہ پولیس میں ملے گا، نہ عدالتوں میں ملے گا، بس ایک کیوس ہی ملے گا، جدھر بھی جائیں گے ایک کیوس ملے گا۔ ایون کہ دیگر سرکاری محکموں، مطلب کہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کو کوئی کمپنی رجسٹر کرانی ہے، یا آپ کو ایکسپورٹ کا لائسنس لینا ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے، آپ کو سسٹم اس طرح سے نہیں ملے گا۔ آپ کو شارٹ کٹس ملیں گے یا آپ کو لمبے راستے ملیں گے اگر آپ کے پاس سفارش یا رشوت نہیں ہے، لیکن سسٹم نہیں ملے گا۔ تو پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی بنا دی جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا ایفیشینٹ سسٹم ہے، اور کس طرح سے، مطلب کہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ ملک 75-76 سال سے ہم کس طرح چلا رہے ہیں، اور آگے بھی ابھی بھی اسی طرح چلا رہے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اینڈ وی ڈونٹ کیئر واٹ از ہیپننگ ٹو دا کنٹری، واٹ از ہیپننگ ٹو دا فیوچر آف دس کنٹری، وی ڈونٹ کیئر۔ وی آر جسٹ لیونگ ان دا مومنٹ۔ اس لمحے میں
وہ لمحہ ہمارا ہونا چاہیے, ہماری انا کو تسکین ملنی چاہیے, ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے کم واٹ میں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. اور اس میں اب جو آگے ایک اور خبر ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, اور عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. بشرا بی بی کو نقول کی تقسیم کر دی گئی ہے. ویسے ان اکارڈنس ود دا لا کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو نقول تقسیم کی جاتی ہیں اور جو فرد جرم عائد ہوتی ہے اس میں 7 دن کا گیپ ہونا چاہیے. سیکشن 265 کا حوالہ دے رہا ہوں میں. لیکن جو خبر میں نے پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نقول تقسیم کر دی گئی اور فرد جرم عائد کر دی گئی. سو اف اٹ ہیز بین ڈن ایٹ دا سیم ٹائم وداؤٹ 7 days گیپ ان بٹوین, تو پھر یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. لیکن خبر یہی ہے. تو عمران خان کی جو گفتگو ہوئی ہے غیر رسمی, جو بھی وہاں پر ایک آدھ جو میڈیا کے لوگ تھے وہاں پہ ان سے, اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ آفس بوائے جو تھا میرا, اس کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دیا ہے اور میں اربوں روپے کی کرپشن کیا آفس بوائے کے ذریعے سے کروں گا. اور دوسرا یہ کہ ان سے جب سوال کیا گیا یہ تاحیات نااہلی والے فیصلے کا جو سپریم کورٹ سے آیا ہے, تو اس پہ انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دی, اور شیخ رشید کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کوئی کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی ٹیم کا فیصلہ ہوگا. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان کی کیا مائنڈ سیٹ ہوگا عمران خان صاحب کا. وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے 180 کیسز جو ہیں 180 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں, پھر ایک مناسب وقت کا انتظار کیا گیا ہے, پھر ان کو آئسولیٹ کرنے تک کا انتظار کیا گیا ہے, پھر جب خوف کا جن نکل آیا بوتل سے باہر اور زمان پاک لاہور کے باہر کی خیمہ بستی اجڑ گئی اور وہاں پہ ہو کا عالم تھا اور بندہ کوئی نہیں ملتا تھا اور عمران خان صاحب اکیلے اندر زمان پاک لاہور میں بیٹھے ہوتے تھے, تو تب ایک مناسب وقت میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس سے پہلے سب کو گرفتار کیا جا رہا تھا سوائے عمران خان کے, کیونکہ پہلے عمران خان کا جو سپورٹ تھی, جو ان کا کارکن تھا, اس کو علیحدہ کرنا تھا عمران خان سے. تو عمران خان اپنے زمان پاک لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور اکیلے تھے, تو لگتا یہ تھا کہ سب گرفتار ہوں گے لیکن شاید خان کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن پھر جب عمران خان کو گرفتار کیا 5 اگست کو, اس کے بعد سے عمران خان کی شکل دکھانے کے روادار نہیں ہے, عمران خان کی سٹیٹمنٹ چلانے کے روادار نہیں ہے, عمران خان کی جھلک دکھانے کے روادار نہیں ہے. عمران خان کو ایسے چھپا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں عمران خان اگر لوگوں کو نظر آ گیا تو کیا ہو جائے گا, اور واقعی کچھ ہو تو جائے گا. خوف تو ان کا جنون ہے. اور اب عمران خان کو جیل کے پردے میں رکھنے کے لیے ون آفٹر دی ادر, تو وہ جو میں سسٹم کی بات کر رہا تھا نا کہ سسٹم کوئی نہیں ہے, کہ GHQ حملہ کیس 9 میں کے واقعات, یہ باریاں کیوں لگی ہوئی ہیں کیسز کی. جب ایک کیس میں عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے یا ملتا ہے یا رہائی ممکن ہونے کے قریب ہوتی ہے, تب دوسرے کیس میں گرفتاری. پھر جب دوسرے میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ کیس بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی جنون نہیں ہے, یہ بھی جعلی ہے, یہ بھی بوگس ہے, اس کے اندر بھی یہ بھی موٹیویٹڈ ہے, اور ایونچولی عدالت جو ہے وہ شرم کھا کے ریلیف دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ جب وہ ریلیف ملنے والا ہوتا ہے تو تیسرے کیس میں گرفتاری, اسی طرح چوتھے میں. تو یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے, یہ سسٹم ہے. جو میں سسٹم کی بات کر رہا تھا نا کہ اب آ کے اگر آپ نے GHQ حملہ کیس میں اب گرفتاری ڈالی ہے تو یہ ٹائمنگ جو ہے اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. جن کو فائدہ ہو رہا ہے اور جن کی یہ فتح ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ان کو مبارک ہو پھر یہ جیت. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پوری قوم کی ہار ہے. یہ جب سسٹم برباد ہو جاتا ہے نا, جب ادارے برباد ہو جاتے ہیں, جب نظام برباد ہو جاتا ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, لوگ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی ملک ہے, یہ کس طرح یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں, تو پھر یہ ساری ہارتے ہیں, کوئی ایک نہیں جیتتا. اپنی اس برباد بستی میں آپ ایک گھر بچا لیں اور باقی سب کچھ تباہ ہو جائے تو کیا بچا؟ کس پہ حکومت کریں گے پھر؟ باقی سب کچھ تو تباہ ہے. تباہی پہ حکومت کریں گے, تباہی پہ حکومت کر لیں. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ تباہی پہ حکومت کر لیں. حکومت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کچھ ہو, کچھ نظر آ, کوئی خوشحالی ہو, کوئی لوگ ہوں, کوئی آپ سے کنیکٹڈ ہوں, وہ ہوتی ہے حکومت. لیکن جب آپ اس طرح برباد کر کے لوگوں کو تباہ کر کے
خوف زدہ کر کے، دبا کے، مار کے، قید کر کے، اور پھر کہیں کہ جی ہم حکومت کر رہے ہیں، تو یہ کائے کی حکومت ہے بھائی؟ یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے. یہ تو ہسٹری میں اسی طرح ہوتا چلا ہے، اور یہ تو سویلائزڈ ہونے سے پہلے کی دنیا کا ایک نارم تھا، کسٹم تھی، پریکٹس تھی. تو آج اگر باقی دنیا آگے نکل بھی گئی ہے، ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہیں پر پیچھے وہ پرانے زمانے میں چل رہے ہیں کئی سو سال پہلے کے. تو یہ سچویشن ہے. بہرحال مزید جو خبریں ہیں اس میں NA-242 مصطفیٰ کمال جو ہے ان کی سیٹ پہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ PMLN کو سپورٹ کریں. مصطفیٰ کمال کا بیٹھ جانا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لینا از جسٹ ناٹ پاسبل وداؤٹ اے گرین سگنل فرام دی اسٹیبلشمنٹ. MQM اور مصطفیٰ کمال یہ لوگ تو مطلب کہ اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مصطفیٰ کمال بیٹھ گئے، شہباز شریف کو وہاں سے اب لڑایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سپورٹ ہے اس وقت PMLN کو. دوسری خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری فراگوگین کے اثاثے، بینک اکاؤنٹس اور رجسٹرڈ گاڑیاں ضبط اور منجمد کرنے کا حکم عدالت نے جاری کیا، اور دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی. اور آخری خبر آج کی یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن پٹیشن ڈالی تھی اس میں حکم امتناع ان کو فوری طور پر نہیں دیا گیا. فوری طور پر حکم امتناع دینے کی جو استدعا تھی وہ مسترد ہوئی ہے، اور سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور فریقین کو نوٹسز وغیرہ کیے گئے ہیں. یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.